اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 47۔ اے میرے معبود، تو نے میری رہنمائی کی مگر میں غافل رہا، تو نے پند و نصیحت کی مگر میں سخت دلی کے باعث متاثر نہ ہوا، تو نے مجھے عمدہ نعمتیں بخشیں مگر میں نے نافرمانی کی۔ پھر یہ کہ جن نعمتوں سے تو نے میرا رخ موڑا، جب کہ تو نے مجھے اس کی معرفت عطا کی تو میں نے گناہوں کی برائی کو پہچان کر توبہ و استغفار کی، جس پر تو نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر گناہوں کا مرتکب ہوا تو نے پردہ پوشی سے کام لیا۔ اے میرے معبود، تیرے ہی لیے حمد و ثنا ہے۔ میں ہلاکت کی وادیوں میں پھاندا اور تباہی و بربادی کی گھاٹیوں میں اترا۔ ان ہلاکت خیز گھاٹیوں میں تیری مہربانی سخت گیریوں اور ان میں در آنے سے تیری عقوبتوں کا سامنا کیا۔ تیری بارگاہ میں میرا وسیلہ تیری وحدت و یکتائی کا اقرار ہے، اور میرا ذریعہ صرف یہ ہے کہ میں نے کسی چیز کو تیرا شریک نہیں جانا اور تیرے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہرایا۔ میں اپنی جان کو لیے تیری رحمت و مغفرت کی جانب گریزاں ہوں، اور ایک گناہ گار تیری ہی طرف بھاگ کر آتا ہے، اور ایک التجا کرنے والا جو اپنے حق و نصیب کو ضائع کر چکا ہو تیرے ہی دامن میں پناہ لیتا ہے۔ کتنے ہی ایسے دشمن تجھ تھے جنہوں نے شمشیر عداوت کو مجھ پر بے نیام کیا، اور میرے لیے اپنی چھری کی دھار کو باریک، اپنی تند و سختی کی باڑ کو تیز کیا، اور پانی میرے لیے مہلک زہروں کی آمیزش کی اور کمانوں میں تیروں کو جوڑ کر مجھے نشانے کی زد پر رکھ لیا، اور ان کی تعقب کرنے والی نگاہیں مجھ سے ذرا غافل نہ ہوئیں، اور دل میں میری ایذا رسانی کے منصوبے باندھتے اور تلخ جرعوں کی تلخی سے مجھے پہم تلخ کام بناتے رہے۔ تو اے میرے معبود، ان رنج و الام کی برداشت سے میری کمزوری اور مجھ سے آمادہ پیکار ہونے والوں کے مقابلے میں انتقام سے میری عاجزی اور کثیر تعداد دشمنوں اور ایذا رسانی کے گھات لگانے والوں کے مقابلے میں میری تنہائی تیری نظر میں تھی، جس کی طرف سے میں غافل اور بے فکر تھا کہ تو نے میری مدد میں پہل اور اپنی قوت و طاقت سے میری کمر مضبوط کی۔ پھر یہ کہ اس کی تیزی کو توڑ دیا اور اس کے کثیر ساتھیوں کو منتشر کرنے کے بعد اسے یکتا و تنہا کر دیا، اور مجھے اس پر غلبہ و سربلندی عطا کی، اور جو تیر اس نے اپنی کمان میں جوڑے تھے وہ اس کی طرف پلٹا دیے۔ چنانچہ اس حالت میں تو نے اسے پلٹا دیا کہ نہ تو وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکا اور نہ اس کے دل کی تپش دور ہو سکی۔ اس نے اپنی بوٹیاں کاٹی اور پیٹھ پھیرا کر چلا گیا، اور اس کے لشکر والوں نے بھی اسے دغا دی، اور کتنے ہی ایسے ستمگر تھے جنہوں نے اپنے مکر و فریب سے مجھ پر ظلم و تعدی کی اور اپنے شکار کے جال میرے لیے بچھائے، اور اپنی نگاہ جستجو کا مجھ پر پہرا لگا دیا، اور اس طرح گھات لگا کر بیٹھ گئے جس طرح درندہ اپنے شکار کے انتظار میں موقع کی تاک میں گھاٹ لگا کر بیٹھتا ہے، در حالانکہ وہ میرے سامنے خوشامدانہ طور پر خندہ پیشانی سے پیش آتے اور در پردہ انتہائی کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھتے۔ تو جب اے خدائے بزرگ و برتر ان کی بد باطنی اور بد سرشتی کو دیکھا تو انہیں سر کے بل انہی کے گڑھے میں الٹ دیا، اور انہیں انہی کے غار کے گہراؤں میں پھینک دیا، اور جس جال میں مجھے گرفتار دیکھنا چاہتے تھے خود ہی غرور و سربلندی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ذلیل ہو کر اس کے پھندوں میں جا پڑے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر تیری رحمت شریک حال نہ ہوتی تو کیا بعید تھا کہ جو بلا و مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی ہے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتی، اور کتنے ہی ایسے حاسد تھے جنہیں میری وجہ سے غم و غصہ کے اچھو اور غیظ و غضب کے گلو گیر پھندے لگے، اور اپنی تیز زبانی سے مجھے اذیت دیتے رہے، اور اپنے عیوب کے ساتھ مجھے
متہمم کر کے تیش دلاتے رہے اور میری آبرو کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا، اور جن بری عادتوں میں وہ خود ہمیشہ مبتلا رہے وہ میرے سار منڈ دیں، اور اپنی فریب کاریوں سے مجھے مشتعل کرتے اور اپنی دغا بازیوں کے ساتھ میری طرف پر تولتے رہے۔ تو میں نے اے میرے اللہ تجھ سے فریاد رسی چاہتے ہوئے اور تیری جلد حاجت روائی پر بھروسہ کرتے ہوئے تجھے پکارا، در حالانکہ یہ جانتا تھا کہ جو تیرے سائے حمایت میں پناہ لے گا وہ شکست خوردہ نہیں ہوگا، اور جو تیرے انتقام کی پناہ گاہ محکم میں پناہ گزین ہوگا وہ ہراساں نہیں ہوگا۔ چنانچہ تو نے اپنی قدرت سے ان کی شدت و شر انگیزی سے مجھے محفوظ کر دی، اور کتنی ہی مصیبتوں کے ابر جو میرے افق زندگی پر چھائے ہوئے تھے تو نے چھانٹ دیے، اور کتنے ہی نعمتوں کے بادل برسا دیے، اور کتنی ہی رحمت کی نہریں بہا دیں، اور کتنے ہی صحت و عافیت کے جامے پہنا دیے، اور کتنی ہی علام و حوادث کی آنکھیں جو میری طرف نگراں تھیں تو نے بے نور کر دی، اور کتنے ہی غموں کے تاریک پردے میرے دل پر سے اٹھا دیے، اور کتنے ہی اچھے گمانوں کو تو نے سچ کر دیا، اور کتنی ہی تہی دستیوں کا تو نے چارہ کیا، اور کتنی ہی ٹھوکروں کو تو نے سنبھالا، اور کتنی ہی ناداریوں کو تو نے ثروت سے بدل دیا۔ بار الہٰ یہ سب تیری طرف سے انعام و احسان ہے، اور میں ان تمام واقعات کے باوجود تیری معصیتوں میں ہمتاً منہمک رہا، لیکن میری بدعمالیوں نے تجھے اپنے احسانات کی تکمیل سے روکا نہیں، اور نہ تیرا فضل و احسان مجھے ان کاموں سے جو تیری ناراضگی کا باعث ہیں باز رکھ سکا، اور جو کچھ تو کرے اس کی بابت تجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ تیری ذات کی قسم، جب بھی تجھ سے مانگا گیا تو نے عطا کیا، اور جب نہ مانگا گیا تو نے از خود دیا۔ جب تیرے فضل و کرم کے لیے جھولی پھیلائی گئی تو نے بخل سے کام نہیں لیا۔ اے میرے مولا و آقا، تو نے کبھی احسان و بخشش اور تفضل و انعام سے دریغ نہیں کیا۔ میں تیرے محرمات میں پھانتا، تیرے حدود و احکام سے متجاوز ہوتا، اور تیری تحدید و سرزنش سے ہمیشہ غفلت کرتا رہا۔ اے میرے معبود، تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، جو ایسا صاحب اقتدار ہے جو مغلوب نہیں ہو سکتا، اور ایسا بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ یہ اس شخص کا موقف ہے جس نے تیری نعمتوں کی فراوانی کا اعتراف کیا ہے، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں کوتاہی کی ہے، اور اپنے خلاف اپنی زیاں کی گواہی دی ہے۔ اے میرے معبود، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت بلند پایا اور علی علیہ السلام کے مرتبہ روشن و درخشاں کے واسطے سے تو اس سے تقرب کا خواستگار ہوں، اور ان دونوں کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوں، تاکہ مجھے ان چیزوں کی برائی سے پناہ دے جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ تیری تونگری و وسعت کے مقابلے میں دشوار اور تیری قدرت کے آگے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے، لہذا تو اپنی رحمت اور دائمی توفیق سے مجھے بہرہ مند فرما، جسے زینہ قرار دے کر تیری رضامندی کی سطح پر بلند ہو سکوں، اور اس کے ذریعے تیرے عذاب سے محفوظ رہوں۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ دعا جوشن صغیر کے نام سے موسوم ہے، جو دشمن کی اظہار ثانیوں اور اذیت کوشیوں سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔